امام المظفر وشجاع المظفر ابي شميل وشبر قاسم طوبى وسخر الذي سميته امه حيدر. اسد الله الغالب غالب على كل غالب امام المشرق والمغارب مولانا ومولى الثقلين امام بالحق ابي الحسنين علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعنة الله على غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وخذلتهم اجمعين. اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم صلوات. اللهم صل على محمد وعلى عزیزان ایمان، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے اس کی. آیت یہیں پر نہیں رکتی ہے، آگے خداوند کریم فرما رہا ہے کہ اگر تم میں کوئی تنازع ہو یا پھر اگر تم میں کوئی اختلاف ہو تو تم اپنے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو. اگر تم یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو اور یہی شے تمہارے لیے سب سے اچھا نتیجہ لانے والی. تو یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اس میں مکمل طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اطاعت کس کی کرنی ہے، اور اگر اطاعت میں یا پھر پہچاننے میں اختلاف ہو رہا ہے تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے. کیونکہ آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ جب بھی تم میں اختلاف ہو تو خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہے. اپنے سے کوئی کمیٹی بنا کر، اپنے سے کوئی ووٹ ڈال کر یا پھر کوئی چبوترے پہ بیٹھ کر کسی کو خلیفہ نہیں بنانا ہے. تو اب یہاں پر اولی الامر کی پہچان اللہ کروا رہا ہے. پچھلی گفتگو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ معرفت کیا ہوتی ہے، اور اطاعت اگر بغیر معرفت کے ہو تو وہ غلامی کہلاتی ہے. تو اب یہاں پر ذکر کیا جائے گا اطاعت کا، اور اطاعت ہمیں سیکھنی کس سے چاہیے اور کس کی اطاعت کرنی چاہیے. تو اب گویا خدا یہاں پر فرما رہا ہے کہ اطاعت کرو خدا کی اور رسول کی اور اولی الامر کی. تو اب کوئی بتانے والا ہونا چاہیے. جس طرح اللہ نے معرفت کروانے والا بھیجا ہے تو اطاعت کا ذریعہ بتانے والا بھی خدا ہی بھیجے گا. تو اب اگر کسی کو اللہ کی اطاعت دیکھنی ہو تو رسول کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح خدا کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو رسول کی اطاعت دیکھنی ہو تو اولی الامر کو دیکھا جائے گا کہ اولی الامر کس طرح رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. یا پھر یوں کہا جائے کہ رسول خدا کی اطاعت اس طرح کرتے ہیں کہ اگر اپنے وطن سے جانے کے لیے خدا کہہ دے تو رسول اپنا وطن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور اولی الامر رسول کی اطاعت اس طرح کہتا ہے کہ اگر رسول کہہ دے کہ یا علی تلواروں کے سائے میں سو جاؤ تو اولی الامر ان تلواروں کے سائے میں سو کر اطاعت رسول بتاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر دیکھیے کہ اطاعت کس طرح کی گئی ہے. اطاعت معرفت کے ساتھ کی گئی ہے کہ جب رسول اللہ شب ہجرت کو ہجرت کر کے جانے والے تھے تو علی مرتضیٰ سے کہنے لگے کہ یا علی آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ. اب جو ہی علی نے سنا کہ رسول اللہ علی کو مکہ میں چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں اور علی کو معلوم ہے کہ تلواروں میں محاصرہ کیا جائے گا، تو علی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہاں پر تو اتنی ساری تلواریں ہیں، اگر میں سو جاؤں گا تو کیا میں بچ جاؤں گا. علی نے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ علی نے صرف ایک ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آج میرے سو جانے سے دین اسلام اور آپ بچ جائے گا؟
تو اب یہ سوال اللہ کو اتنا پسند آ گیا، یہ اطاعت اللہ کو اتنی پسند آ گئی، تو خدا نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ تم انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اور مرضی خدا کو خرید لیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ محمد والے یا علی یا علی یا علی محمدی یا علی بواز بلا اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ معرفت کے ساتھ اگر اطاعت کی جائے تو تلواروں کے سائے میں بھی آرام کی نیند آتی ہے، لیکن اگر بغیر معرفت کے اطاعت کی جائے تو رسول کے ساتھ غار میں رہتے ہوئے بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ واہ کیا کہنے، یعنی معرفت ہونا ضروری ہے، اگر معرفت نہیں ہوگی تو لوگ رسول کو اپنے جیسا سمجھنے لگیں گے، اگر معرفت نہیں ہوگی تو رسول کو لوگ ان پڑھ سمجھنا شروع کریں گے، اگر معرفت نہیں ہوگی تو لوگ رسول کو یہ کہیں گے کہ ہمارے رسول تو نہ لکھنا آتا تھا نہ رسول کو پڑھنا آتا تھا۔ اب یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کی توڑ صلح حدیبیہ میں ہی ہو گئی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھتے جائیے آپ کہ رسول اللہ نے جنگیں بھی کی ہے، رسول اللہ نے صلح بھی کی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہوئے صلح حدیبیہ میں دیکھتے ہیں کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو صلح نامہ لکھنے والے کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین علی مرتضیٰ جی۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ اب یہاں پر اس بات کو غور کیجئے کہ صلح نامہ کون لکھ رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب لکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بات واضح ہو گئی ہے کہ علی نے صلح نامہ لکھا ہے، لیکن علی کی پرورش کس نے کی ہے؟ سوائے رسول اللہ کے علی کی پرورش کسی نے کی ہے؟ کسی نے نہیں کی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر علی کی پرورش رسول اللہ نے کی ہے تو علی کو لکھنا پڑھنا کس نے سکھایا ہے؟ اب اگر یہاں پر دیکھا جائے تو دو ہی باتیں سامنے آتی ہیں، یا تو یہ مان لیا جائے کہ علی کو لکھانے پڑھانے والے بھی رسول اللہ ہے اور رسول اللہ خود عالم تھے، یا پھر دوسری بات مان لی جائے کہ یہ لوگ جہاں سے آتے ہیں وہیں سے علم حاصل کرنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب یہاں پر آگے دیکھتے جائیے کہ صلح حدیبیہ میں مولا علی نے کس طرح لکھا ہے۔ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، لیکن کافروں نے اعتراض کیا کہ ہم تو رحمان اور رحیم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ رحمان اور رحیم کو اوپر سے خط کھینچ دو، یہ رحمان اور رحیم کا ہاتھ نام ہٹا دو۔ علی نے خط کھینچ دیا، اس کے بعد لکھنے لگے کہ یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ۔ اب یہاں پر پہنچے تھے کہ مشرکین پھر اعتراض کرنے لگے کہ اگر ہم محمد کا رسول اللہ مان لیتے تو یہ جنگ اور صلح کی نوبت آتی ہی نہیں تھی۔ تو گویا رسول اللہ نے کہا کہ یا علی، اب جو تم نے رسول اللہ لکھ دیا ہے تو اس کی جگہ رسول اللہ کا خط کھینچ کر محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ لیکن یہاں پر علی نے یہ نہیں کیا۔ اب دیکھیے اطاعت معرفت کے ساتھ کس طرح ہوتی ہے کہ ایسی معرفت اور ایسی اطاعت ہوتی ہے کہ نام رسول کی توہین بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، نام رسول پر خط کھینچنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اب جو بھی رسول اللہ نے کہا کہ رسول اللہ پر خط کھینچ کر ابن عبداللہ لکھ دو، علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ذوالشیر کے وقت آپ کے سب سے پہلے گواہی دینے والا میں تھا، میں رسول اللہ کے نام کو قلمزد نہیں کر سکتا ہوں۔ اب رسول اللہ نے خود ہی وہ تحریر کو لیا، خود ہی تحریر کو لے کر اس پر خط کھینچ دیا اور ساتھ میں ابن عبداللہ لکھ دیا۔ اب یہاں پر واضح ہو گیا کہ جو خط کھینچنا جانتا ہے تو وہ لفظ کو بھی پہچانتا ہوگا، اور جو لفظ کو پہچانتا ہے وہ لفظ کو لکھنا بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہی ثبوت مل گیا کہ رسول اللہ عالم لا معلم ہے، کہ یہ ایک ایسا عالم ہے کہ جسے کوئی پڑھانے والا نہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر اطاعت کے پہلو دیکھتے جائیے آپ کہ اب یہاں پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں. صلح حدیبیہ تمام ہو گئی، لیکن اگلے برس یہودیوں نے شر پیدا کرنا شروع کر دیا. کس طرح شر پیدا کیا کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو شر پیدا کرنے کی وجہ سے یہودیوں کو یثرب سے نکال دیا گیا. تو وہ لوگ خیبر نامی ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور خیبر میں یہودیوں نے 7 قلعے بنائے ہوئے، اور ان 7 قلعوں میں سب سے مضبوط جو قلعہ تھا وہ ایک پہاڑی پر موجود تھا، اس کا نام قلعہ خموس تھا. عام زبان میں اسے ہی قلعہ خیبر کہا جاتا ہے. تو اب صلح حدیبیہ کے بعد 1 سال گزر گیا، تو اب یہودیوں نے شر پیدا کرنا شروع کر دیا. تو رسول اللہ نے اعلان کیا کہ اب یہودیوں سے جنگ کی جائے. اب لشکر لے کر رسول اللہ خیبر کے جانب روانہ ہوئے. ایک مقام پر پہنچے، پڑاؤ ڈال دیا گیا. اب ایک کے بعد ایک اصحاب آتے گئے، رسول کے لشکر کو خیبر کی طرف لے کر جاتے رہے، لیکن عالم یہ تھا کہ جو بھی جاتا ویسے ہی پلٹ کر واپس آ جا رہا تھا. اب یہاں پر دیکھا جائے کہ لشکر بھی جا رہا ہے، لشکر کے سردار بھی جا رہے ہیں، لیکن دونوں پلٹ کر واپس آ جا رہے ہیں. جب سردار سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں واپس آ گئے، تو سردار کہہ رہا ہے کہ لشکر واپس آ گیا. جب لشکر سے سوال کیا گیا کہ تم کیوں واپس آ گئے، لشکر کہہ رہا ہے کہ سردار خود پلٹ کر آ گیا. تو اسی طرح 20 دن تمام ہو گئے. اب خیبر فتح ہو ہی نہیں رہا ہے. تو اب رسول اللہ نے اعلان کیا، اور رسول اللہ نے اپنے تمام صحابہ کو جمع کر کے اعلان کیا، اما واللہ لا اتیم رایتا غلا رجلا کرارا غیر فرارا یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ، کہ میں کل اس کو علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب یہاں پر غور کیجیے کہ رسول اللہ نے اعلان کس انداز میں کیا ہے. رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر تم آنے والے کل کی کچھ بات کرو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دو. لیکن یہاں پر رسول اللہ نے انشاءاللہ نہیں کہا، گویا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ خود اللہ کی ہی مرضی ہے کہ کل علم اس کو ملا جائے کہ جو مرد ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، محب خدا اور رسول ہے، اور خدا اور رسول اس کے محبوب ہیں. یہاں پر دیکھتے جائیے کہ جیسے ہی اصحاب نے اعلان کو سنا، اب صبح کا انتظار کرنے لگے. کسی کو رات میں کروٹیں آنے لگی، کسی کی نیند غائب ہو گئی. لیکن اگر ان باتوں کو غور کیا جائے گا کہ رسول اللہ نے اس علمبردار کے صفات کیا بیان کیے ہیں، تو معلوم ہوگا کہ یہ ایسے صفات ہے جو کسی اور کے پاس موجود نہیں ہیں. صفات کیا کیا بیان کیے ہیں کہ وہ مرد ہوگا. یہاں پر دیکھا جائے کہ جسمانی طور پر مرد ہونا اور ہے، کردار کے طور پر مرد ہونا اور بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری بات بیان کر رہے ہیں کہ کرار ہوگا. کرار کا مطلب ہے جو جنگ میں آگے بڑھ کر حملے کرے. اب یہاں پر لوگوں کو تھوڑا اطمینان ہو گیا کہ بڑھ کر تو حملے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے دوسری جگہ حد لگا دی کہ غیر فرار ہوگا. واہ واہ. کہ بڑھ کر حملے بھی کرے گا لیکن فرار نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد آگے فرماتے ہیں یحب اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. اب یہاں پر تو سبھی مسلمان اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن پھر ایک حد لگا دی یحبہ اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں. سبحان اللہ سبحان. پھر آگے فتح کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ یفتح اللہ علی یدیہ، کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا
عطا کرے گا. تو اب یہاں پر غور کرنا ہے کہ دونوں ہر فتح عطا کیسے ہوئی ہے. جیسے یہ رات تمام ہوئی، نماز فجر کے بعد تمام صحابہ رسول اللہ کے خیمے کے سامنے بیٹھ گئے. کوئی صحابی گھٹنوں کے بل اٹھ کر بتا رہا ہے کہ میں بھی موجود ہوں. کوئی آ کر رسول اللہ کے بازو ٹھہر گئے اور بتا رہے ہیں کہ میں بھی موجود ہوں. رسول اللہ نے تمام کی جانب ایک ایک نگاہ ڈالی اور مسکراتے جاتے ہیں، نگاہ ڈالتے جاتے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی نگاہ ایک طرف سے دوسری جانب تک ڈال دی، رسول اللہ ایک زبان ہو کر کہنے لگے، نال علی مظہر العجائب. کہاں ہے علی؟ علی کو بلاؤ کہ جو مظہر العجائب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب علی آئے. رسول اللہ نے دیکھا کہ مولا علی کو آشوب چشم ہوا ہے. اب یہاں پر غور کیا جائے گا کہ معصومین کوئی مرض میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، معصومین مریض نہیں ہوتے ہیں. صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو معصومین کو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ خدا کی رحمت کہلائی جاتی ہے. ایک ہے سر کا درد، ایک ہے بخار، اور ایک ہے آشوب چشم. یہاں پر مولا علی کو آشوب چشم ہوا تھا. رسول اللہ نے زانوں پر سر کو رکھا، اپنا دعا بدہن آنکھوں میں لگا کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، علی کو سردی کے اور گرمی کے اثر سے محفوظ رکھ. اب علی سر برابر دیکھنے لگے. جو ہی علی اٹھے، رسول اللہ نے علی کو ایک کرسی پر بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے سر پر امامہ باندھنے لگے کہ اب خیبر کا فاتح جا رہا ہے. رسول اللہ نے خود زرا پہنائی، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ذوالفقار عطا کی. کہا کہ علی جاؤ، خیبر فتح کر کے آؤ. اب رسول کے بولنے کا انداز دیکھیے کہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کو مار کے آؤ، یہ نہیں کہا کہ کچھ کام کر کے آؤ، بلکہ بس سند دے دی کہ علی جاؤ اور خیبر فتح کر کے آ جاؤ. اب علی یہاں سے نکلے. جو ہی خموس کی پہاڑی کے قریب پہنچے تو اب وہاں پر خموس میں 3 پہلوان ایسے تھے کہ جن کا کوئی مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا، جن کے مقابلے میں کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا. ایک تھا حارث، ایک اندر، اور ان دونوں میں سب سے بڑا تھا جس کا نام مرہب. تو اب جو ہی علی خیبر کے قلعے کے قریب پہنچے ہیں، پہاڑی میں پتھر پر علم کو نصب کر دیا. تو اب جیسے ہی علم کو نصب کیا گیا، کچھ پتھر لرز کر گرنے لگے. ایک بوڑھے یہودی نے خلے میں سے چیخ کر کہا کہ اے جوان مرد، تمہارا نام کیا ہے؟ اب علی نے کہا کہ انا علی ابن ابی طالب. اس نے سن لیا کہ نام علی ہے، لیکن عبرانی زبان میں اسے ایلیا کہتے ہیں. اب وہ چیخ کر کہنے لگا کہ اے یہودیوں، اب تمہارے خاتمے کا سامان ہو گیا ہے. اب علی نے رجز پڑھنا شروع کیا. تو جیسے ہی خیبر کا دروازہ کھلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بلند قامت پہلوان آ رہا ہے جس کا نام حارث ہے. علی نے اسے واصل جہنم کر دیا. اس کے بعد انتر میں مقابلے میں آیا، علی نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا. اب یہ دونوں کا بڑا بھائی مرہب تیار ہونے لگا. اب مرہب اس انداز میں آ رہا ہے کہ سر پر لوہے کا خود پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر پتھر کا خود پہنا ہوا ہے، 2 آہنی زرہ ڈالے ہوئے ہیں، اور ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے، گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے. اب جو ہی مرہب میدان میں آیا، علی نے رجز پڑھنا شروع کیا اور علی نے اس سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ اب وہ بیان کرنے لگا کہ میں مرہب ہوں کہ جس کے مقابلے میں کوئی عرب ٹھہر نہیں سکتا ہے. اور مرہب بہت ہی غرور کے عالم میں اپنا اعتماد کرنے لگا، اپنا تعارف کرنے لگا. اب پوچھنے لگا کہ بتا کہ تو کون ہے؟ علی نے بس ایک ہی جملہ کہا کہ انا الذی سمیتنی امی ہے حیدر، کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. اب یہاں پر جو ہی حیدر نام سنا، مرہب کانپنے لگا. اب اس نے چاہا کہ حملہ کیا جائے. علی نے حملے کو ظاہر کر دیا.
لیکن اب جو علی نے حملہ کیا ہے، ایک حملہ اس طرح کیا گیا کہ ذوالفقار سے اس کے سر پر وار کیا، اس کا خود کٹنے لگا، اس کے دو خود کٹ گئے، مرحب کا سر کٹ گیا، مرحب تو آدھا ہو کے آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا۔ اب علی نے خیبر کو فتح کر لیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے کہ جس کے مقابلے میں 20 دن سے لوگ جا کر واپس آ رہے تھے، علی نے اسے ایک ہی بار میں واصل جہنم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ارے حیدری الٹ دینے کو خیبر کو جب علی نے آستی الٹی، الٹ دینے کو خیبر کو جب علی نے آستی الٹی، زمین سمجھی فلک الٹا، فلک سمجھا زمین الٹی۔ ارے حیدری حیدری، ارے سلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب جو ہی خیبر کے قلعے میں معلوم ہو گیا کہ مرحب مر گیا ہے، تو تمام یہودی خاموش کے اندر جمع ہو گئے اور اندر سے قلعے کو بند کر لیا گیا۔ اور اس قلعے کا دروازہ ایسا تھا کہ 20 پہلوان مل کر کھولا کرتے تھے اور 20 پہلوان مل کر بند کیا کرتے تھے۔ اب یہودی تو قلعے میں جمع ہو گئے اور تیروں کی بارش کرنے لگے۔ اب یہاں تک علی کے ساتھ 20 اصحاب بھی جمع ہو گئے تھے۔ اب علی تیروں کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ علی کے بائیں ہاتھ میں جو سپر تھی، علی کے ہاتھ سے سپر ٹوٹ گئی، علی کے ہاتھ سے سپر چھوٹ گئی۔ اب جو ہی علی خیبر کے دروازے کے قریب پہنچے ہیں کہ وہ دروازہ کہ جسے 20 پہلوان کھولا یا بند کیا کرتے تھے، علی نے اپنے بائیں ہاتھ سے دروازے میں ہاتھ ڈالا، دروازے کو جو ہی ہلایا گیا، خیبر میں زلزلہ آنے لگا۔ اب علی نے ہاتھ کو کھینچا تو خیبر کے قلعے کا دروازہ ہاتھ میں آ گیا۔ اور یہاں پر رسول کی دعا بھی مکمل ہو گئی کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا۔ کس طرح عطا کرے گا؟ ایک ہاتھ سے مرحب کو واصل جہنم کیا، ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اٹھا دیا۔ صلوات اللہ صلی اللہ محمد والے محمد۔ یا علی کی مدح میں ذکر کرتا ہوں خیبر کا، خفا کسی کا ہے چہرہ تو کیا کیا جائے، علم رسول نے حیدر کو مرد کہہ دیا، اگر یہی ہے تبرہ تو پھر کیا کیا جائے۔ حیدری حیدری حیدری، صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اپنی مجالسوں میں خندق و خیبر و صفین کے واقعے بیان کرتے رہو تاکہ تمہارے بچے بھی سیرت علی پر بہادر بن کر سبحان اللہ۔ کسی کے پاس ایسے امیر المومنین نہیں ہے، کسی کے پاس ایسا امام نہیں ہے کہ جس کی شجاعت جتنی بھی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ اب یہاں پر علی نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تو خلیفہ دوم امام علی کے قریب آئے، کہنے لگے کہ یا علی، تم نے تو بڑا بھاری دروازہ اٹھا لیا ہے۔ علی نے بس ایک ہی جملہ کہا، وہ خیبر کا دروازہ تھا یا پھر میرا سپر تھا، علی کا کچھ فرق معلوم ہی نہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علی نے وزنی چیز کو کس طرح اٹھایا ہے۔ اب غور فرمائیے گا کہ علی وہ ہے کہ جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھ میں یا پھر بائیں ہاتھ میں اٹھایا ہے، کچھ لمحوں کے لیے اٹھایا ہے اور دور پھینک دیا ہے، لیکن ایک اور علی ہے کہ جس کے گلے میں خاردار توق ڈالی گئی۔ پتہ نہیں خیبر کا دروازہ زیادہ وزنی تھا یا پھر زین العابدین کے گلے کا توق زیادہ وزنی۔ ہاں رضا، یہ بھی علی ہے جو علی ابن الحسین ہے۔ امام کے گلے میں ایسا توق ڈالا گیا کہ جس کے سامنے بھی ایک کیل ہے اور پیچھے بھی ایک کیل ہے۔
کثرت تعظیم ہی ڈالا گیا. امام کی کمر میں لوہے کا لنگر بھی ڈالا گیا ہے, پیروں میں بیڑیاں بھی ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہے. لیکن ابھی یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو امام کو پہنائے گئے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ نہیں پہنائے گئے, بلکہ جو طاق ہے وہ لنگر سے زنجیر سے جڑا ہوا ہے کہ امام ایسے ہیں کہ ہمیشہ جھکے ہوئے عالم میں رہتے ہیں. اگر ذرا سا اٹھنا چاہیں گے پیچھے سے اینٹ بھرے میں چل جاتا ہے, اب جب تھوڑا سا جھکنا چاہیں گے سامنے کا کیل حلقوم میں چل جاتا. ہاں سادارو, اسی عالم میں امام نے 1 سال گزارا ہے. ہم زیارت میں امام کو سلام پڑھتے ہیں, کس طرح سلام پڑھتے ہیں؟ ہم سلام کرتے ہیں اس امام پر کہ جس کے جسم کا گوشت لوہے کی زنجیریں کھا گئی. ہاں سادارو, آپ جانتے ہیں کہ امام کو دیار و دیار پھرایا گیا. آپ جانتے ہیں کہ بیمار امام کو خوش پہ خوش آتا جاتا تھا. ایک امام کی مصیبت سن لیجئے, امام کی مصیبت بیان کر رہا ہوں, یہ مصیبت کو ذرا غور فرمائیے کہ جب بھی امام کو خوش آ جاتا تھا تو امام پیدل نہیں چلا کرتے تھے, امام پیدل نہیں چل پاتے تھے تو ظالم تازیانے مارتا جاتا. لیکن تازیانے کے بعد بھی اگر غش سے افاقہ نہیں ہوتا تو امام کو ایک اونٹ کی پشت پر باندھ دیا جاتا. کیسے باندھ دیا جاتا؟ امام کو اونٹ کے پشت پر آندھا لٹایا جاتا اور رسی کو اس طرح باندھ دیا جاتا. اب میں بتاؤں گا کہ اونٹ کی کھال کیسے ہوتی ہے. اونٹ کی کھال اتنی سخت ہوتی ہے کہ آپ اسے تلواریں بھی تیز کر لیا سکتے ہیں. اب یہاں پر غور کیجئے, اب اونٹ ہے, یہاں پر امام کو لٹا کر باندھ دیا گیا ہے. اب جو بھی اونٹ تیز دوڑتا ہے اونٹ کی کھال سے امام کا جسم زخمی ہے, امام کے سینے سے لہو جاری, سید الساجدین کا سینہ چھلنی ہو گیا. ہاں سادارو, یہ غربت امام ہے. اتنی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد بھی امام نے بس شکر کیا ہے, بس سجدے کرتے رہے ہیں. یہ وہی امام ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے وصیت کی تھی کہ بیٹا میرے شیعوں سے کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. امام نے شیعوں تک یہ بات پہنچا دی ہے, لیکن خدا عمل کس طرح کیا ہے کہ جب بھی وضو کے لیے پانی لایا جاتا کربلا کا رخ کر دے کہ ہائے بابا ربو پیاسا شہید کر دیا. ہاں سادارو, امام کے لیے ساری اور عبادتوں میں زندگی گزار رہے تھے, لیکن ظالموں سے یہ بھی دیکھا نہیں گیا, زہر حلال دے دیا گیا. امام کی شہادت ہو گئی, بیٹے نے غسل کفن کر دیا, امام کو جنت البقیع میں بھی دفن کر دیا گیا. لیکن یہ ایک ایسا مظلوم امام ہے, میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو, بے شک امام حسین کا لاشا بے گھور کفن پڑا رہا, لیکن اگر آپ آج جا کر دیکھیں گے حسین کے روزے پر زائر بھی آتے ہیں, حسین کے روزے پر مجلس بھی ہوتی ہے, حسین کے روزے پر ماتم بھی ہوتا ہے, لیکن ہائے سید السجاد, ہائے فاطمہ الزہرا کہ روزہ تو نہیں ہے لیکن قبر پر رسایا ہوں. خدایا تجھے واسطہ بیمار کر, تجھے واسطہ شہزادہ علی اصغر کا, سید نظام حسین جعفری جو اس وقت ساتھ علی رہے ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرمائے. آمین.